لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 34 ہجری یعنی کہ 34 ہجری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ یہ وہ وقت تھا جب مخالفوں نے آپ کے خلاف اجتماعات کا اثر نو آغاز کر دیا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جنگ سواری اسی سال ہوئی اور بعض اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفوں نے باہمی خط و کتابت کی تاکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات اٹھا سکے۔ قیس بن یزید نقی کی روایت ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکالے ہوئے لوگوں کو واپس کر دیا، جس کا ہم نے 33 ہجری میں آپ سے ذکر کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عراق اور شام اب ہمارا گھر نہیں رہے، اس لیے جزیرے کی طرف ہمیں چلنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں وہ اپنی مرضی سے آئے۔ وہاں عبد الرحمن ابن خالد جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ بہت سختیاں کی، یہاں تک کہ وہ ان کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ انہوں نے اشتر کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اشتر کو بلا کر کہا کہ اشتر تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تو اشتر نے کہا میں عبد الرحمن کے پاس جاؤں گا، چنانچہ وہ وہاں چلے گئے۔ سعید بن العاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 11ویں سال حضرت عثمان کے پاس گئے تھے۔ اس ضمن میں یہ بھی سامنے رہے کہ سعید بن العاص نے کوفے سے ان کے اخراج سے کچھ عرصہ پہلے اشعث بن قیس کو آذربائیجان کا حاکم مقرر کیا تھا، اور سعید بن قیس کو رے کا حاکم۔ سعید بن قیس پہلے ہمدان کے حاکم تھے، وہاں سے اسے معزول کر دیا گیا اور ہمدان کا حاکم نصیر عجلی کو بنایا گیا۔ اصفہان کا حاکم صائب بن اقرا کو اور ماہ کا حاکم مالک بن حبیب یربوعی کو، موصل کے حاکم حکیم بن سلامہ حزامی، جریر بن عبداللہ قرقیسیہ کے حاکم تھے۔ سلمان بن ربیع باب کی مہم کے نگران تھے اور جنگی حاکم قعقع بن عمر تھے۔ حلوان کے حاکم عتیبہ بن نحاس تھے۔ اس طرح کوفہ فوجی حکام اور کمانڈروں سے خالی ہو گیا تھا اور فتنہ پرداز لوگ یہاں باقی رہ گئے تھے۔ یزید بن قیس نے حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کرنے کی سازش کی۔ وہ مسجد کوفہ میں پہنچا اور وہاں بیٹھ گیا، اور اس کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا جس سے عبداللہ بن سبا خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ قعقع جو ایک جنگی حاکم تھا، وہ اس وقت اس پر ٹوٹ پڑا اور اس نے یزید بن قیس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنی زبان کھولی ہے، اپنا اصل مقصد بیان کرو۔ اس نے کہا میرا اصل مقصد تو صرف سعید بن العاص کا استعفا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو یہاں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا۔ چنانچہ قعقع کی اس بات پر یزید بن قیس اپنے گھر گیا۔ اس نے ایک شخص کو اجرت پر چند درہم اور خچر دے کر کہا کہ کوفیوں کے پاس جاؤ اور انہیں میرا ایک خط پیش کرو کہ ہم سب شہر والے متفق ہو گئے ہیں، تم بھی یہاں آ جاؤ۔ قاصد روانہ ہو کر وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ کوفے میں اشتر بھی موجود ہیں، کیونکہ اس وقت تک وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس آ گئے تھے۔ تو یہ خط دے کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اشتر ہوں۔ کہا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگا بنو کلب سے ہوں۔ اس نے کہا ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو اشتر ان سے الگ ہو گئے اور وہاں سے چل، اور یہ لوگ بھی ساتھ اکٹھے ہو کر وہاں سے چلے۔ اب جب عبد الرحمن بن خالد کو اس کا علم ہوا تو وہ روانہ ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو وہ نہیں پا سکے اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نکل گئے۔ جمعے کے دن اشتر جو ہے وہ مسجد کوفہ کے دروازے پر تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، میں تمہارے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور انہوں نے جو ہے لوگوں سے کچھ باتیں کی۔
لیکن کسی نے ان کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اتنے میں یزید بن قیس آیا۔ اس نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ سعید بن العاص کو معزول کیا جائے اور امیر المومنین کے پاس وہ ہمارے ساتھ چلے تو وہ یہاں رک سکتا ہے۔ تو جو بہت عقل مند اور شرفاء تھے اور دانش مرد تھے، جو معززین تھے، وہ تو رک گئے اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ مسجد سے چلے گئے۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن حریث۔ وہ نائب حاکم تھا اور وہ منبر پر چڑھا اور اس نے حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اس نے تقریر کی، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تم اس سے پہلے باہمی دشمن تھے، اللہ نے تمہیں جوڑ دیا، تم اس کی مہربانی سے بھائی ہو گئے ہو، تم آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، اس نے تمہیں وہاں سے نجات دی، اس لیے تم اس برائی اور شر و فساد کی طرف نہ لوٹو جس سے اللہ نے تمہیں بچایا۔ کیا اسلام لانے کے بعد جبکہ تم اس کے طریقے پر چل چکے ہو تم حق و صداقت کو نہیں پہچانو گے اور اس کے دروازے تک نہیں پہنچو گے؟ اس پر قعقاع بن عمر نے کہا، یہ وہ کام ہے جو اب رک نہیں سکتا، اب تلواریں نکلیں گی اور تلواریں ہی اس کا فیصلہ کریں گی، تم صبر کرو۔ عمر بن حریث جو نائب حاکم تھا اس نے کہا، ہاں میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ ادھر یزید بن قیس روانہ ہو کر جرعہ کے مقام پر ٹھہرے۔ جرعہ جو ہے وہ قادسیہ کے قریب ایک مقام تھا جہاں پر یہ تمام لوگ جو فتنہ پردازیاں کر رہے تھے وہ جمع ہوتے تھے اور ان کی کانفرنسز ہوتی تھیں، تو وہ جرعہ کا مقام تھا۔ وہ جرعہ کے مقام پر پہنچا اور باقی لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی وہیں پہنچ گئے، اشتر بھی وہیں پہنچ گیا۔ ادھر جب سعید کو پتہ چلا تو وہ بھی ان سے ملنے کے لیے اسی مقام کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہاں وہ پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ سعید، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ سعید نے کہا، بھئی تم نے بلا وجہ اتنا جھگڑا کیا، تم جو بھی کرنا چاہتے تھے تم یہ کرتے کہ ایک آدمی میری طرف بھیجتے، ایک حضرت عثمان کی طرف بھیج دے۔ اب تم اتنے سارے لوگ مل کر ایک آدمی کے پاس جا رہے ہو، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ 1000 دانشور عقل مند آدمی حضرت عثمان کے پاس پہنچ جائے؟ تھوڑے سے لوگ جائیں، ان میں سے ایک نمائندہ ہو تمہارا حضرت عثمان کی طرف اور ایک نمائندہ میری طرف، بات ختم ہو گئی۔ بہرحال حضرت سعید جو ہے وہ نکلے، حضرت عثمان کے پاس آئے، انہوں نے تمام حالات سے آگاہ کیا کہ لوگ تو فتنہ پردازی پر اتر آئے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، اچھا وہ چاہتے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا حاکم نہ رہوں اور حاکم تبدیل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا، پھر وہ کس کو حاکم بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ ابو موسیٰ اشعری کو چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم نے ابو موسیٰ اشعری کو ان پر مقرر کر دیا ہے، بخدا اب ہم کسی کا عذر نہیں سنیں گے اور نہ ان کو حجت بازی کا موقع دیا جائے گا۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ادھر تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفے پہنچ گئے، جریر بن عبداللہ بھی قرقیسیہ سے واپس آ گئے اور عتیبہ بن حلوان سے کوفہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ کوفے میں کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت اختیار کرو، ان کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ لوگوں نے کہا، اب ہمیں نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اس وقت تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک تم عثمان بن عفان کے احکام کو سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار نہیں کرو گے۔ وہ بولے، بھئی دیکھ، ہم جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمانبرداری کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے ان کی قیادت کی۔ اچھا، اسی زمین میں علا بن عبداللہ عنبر جو ہے ایک روایت لاتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر حضرت عثمان کے اعمال تنقید کرنے لگی۔ آخرکار انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک نمائندہ حضرت عثمان کی طرف بھیجیں گے۔ تو انہوں نے عامر بن عبداللہ تمیمی، یہ عامر بن عبداللہ تمیمی جو ہے وہ عامر بن عبد قیس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو بہرحال جب وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے تو بولے کہ بھئی مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کے اعمال پر غور و فکر کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ سنگین کاموں کے مرتکب ہیں، لہٰذا آپ اللہ سے توبہ کریں اور ان کاموں سے پرہیز کریں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عالم ہے مگر مجھے آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے، بخدا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے۔ عامر نے کہا، کیا میں نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا، بخدا تو نہیں جانتا؟ عامر نے کہا، کیوں نہیں، میں جانتا ہوں کہ اللہ
تمہاری گھات میں ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہاں معاملات کافی سنگین ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے حکام کو خط بھیجے، جو آپ کی جرنیل تھے، جو کمانڈرز تھے، ان کو خط بھیجے اور سب کو کہا کہ میرے پاس اکٹھے ہو۔ تو اس میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہیں، اچھا اسی طرح سعید بن العاص تو ہیں ہی، پھر عمر بن العاص ہیں، پھر عبداللہ بن عامر ہیں۔ ان سب کو جو ہے آپ نے کہا کہ بھئی تم میرے پاس آؤ، اور ہم نے جو ہے اس معاملے میں جو ہے نا کچھ میٹنگ کرنی ہے، مجھے تم ایڈوائس دو کہ آخر اس ضمن میں کیا کیا جائے۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عثمان نے فرمایا بھی ہر شخص کے وزراء اور خیرخواہ ہوتے ہیں، تم میرے وزراء اور خیرخواہ ہو، میرے مشیر ہو اور قابل اعتماد لوگ ہو، تم عوام میں کام کرتے ہو، تم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اپنے حکام کو معزول کروں اور جو باتیں انہیں ناپسند ہیں ان سے پرہیز کروں اور جو انہیں پسند ہے انہیں اختیار کروں، اس لیے تمہیں میں نے غور و فکر کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دو۔ تو عبداللہ بن عامر نے کہا کہ یا امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں جہاد کا حکم دیں جس میں وہ مشغول رہیں، آپ انہیں فوجی مہموں کی طرف آمادہ کریں تاکہ وہ آپ کے مطیع رہیں اور اپنے کاموں میں لگے رہیں۔ پھر حضرت عثمان جو ہے سعید بن العاص کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولے یا امیر المومنین، اگر آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیماری کا خلا قمع کریں اور اس خطرے کا سدباب کریں جس کا آپ کو اندیشہ ہے۔ اگر آپ میری رائے پر عمل کریں گے تو صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے ہر قوم کی قیادت کرنے والی چند شخصیتیں ہوتی ہیں، جب وہ رخصت ہو جاتی ہیں تو قوم میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ان کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ رائے اچھی ہے بشرطے کہ اس میں چند باتیں وقت طلب نہ ہوتی۔ بہرحال پھر وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکام پر یہ معاملات چھوڑ دیں، میں اپنے علاقے کا ذمہ دار ہوں اور سعید اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے اور عمر اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے۔ جو حکام ہے وہ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ پھر آپ نے عبداللہ بن سعد سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے کہ یا امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ یہ عوام اہل طمع ہے، انہیں مال چاہیے، آپ انہیں مال دے دیں، وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے حضرت عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا عمر بن العاص، تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولے میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں پر بری طرح سوار ہو گئے ہیں، آپ اعتدال کے ساتھ کام کرنے کا قصد کریں، اگر آپ نہ کر سکیں تو الگ ہو جائیں، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو آپ مصمم ارادہ کر کے آگے بڑھیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ عمر کیا کہتے ہو؟ میں نے تو تمہیں یہاں سنجیدہ باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس پر وہ کافی دیر تک خاموش رہے۔ جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو اکیلے میں حضرت عمر بن العاص حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، یہ بات نہیں ہے، آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہر ایک کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی بات کو عوام تک پہنچاؤں تاکہ وہ مجھ پر اعتماد کریں، اس لیے میں نے وہ بات کہی جو بات کہی جب سب جمع تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے کام آؤں اور ہر قسم کے شر و فساد کو آپ سے دور کروں۔ تو میں نے جو کہا کہ آپ بنو امیہ کی طرح لوگوں پر سوار ہو گئے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں، آپ بھی راہ راست سے بھٹک گئے ہیں اور وہ بھی بھٹک گئے ہیں، آپ اعتدال کی راہ پر چلیں یا الگ ہو جائیں۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو آپ نے مجھ سے کہا کہ سنجیدگی اختیار کرو، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تاکہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں۔ دراصل بات یہی ہے کہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے شر کو آپ سے دور کروں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپہ سالاروں کو ان کے علاقے کی طرف لوٹا دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں پر سختی کریں، اور یہ بھی ہدایت کی کہ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھا جائے، اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ایسے لوگوں کو ان کے عطیات سے محروم رکھا جائے تاکہ وہ مطیع رہیں اور ان کے محتاج رہیں۔ آپ نے سعید بن العاص کو کوفے کا حاکم بنا کر بھیجا، مگر اہل کوفہ ہتھیار لے کر ان کے برخلاف نکلے اور انہیں لوٹا دیا، اور یہ کہتے تھے کہ با خدا جب تک ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے وہ ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکیں گے،
اشتر مالک بن حارث نخعی کے چہرے پر گرد و غبار تھا، وہ گردن میں تلوار ڈالے ہوئے کہہ رہے تھے بخدا جب تک ہمارے پاس تلواریں ہیں اس وقت تک وہ کوفے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان کی مراد سعید بن العاص کی ذات سے تھی۔ یہ بات انہوں نے یوم الجرع میں کہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جرع جو ہے وہ قادسیہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں اہل کوفہ ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ کوفے والوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حاکم مقرر ہونے کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے حضرت عثمان نے ان کو یہ خط لکھا کہ میں نے تم پر وہ حاکم مقرر کیا ہے جسے تم پسند کرتے ہو اور سعید کو الگ کر دیا ہے۔ بخدا میں تمہارے لیے اپنی عزت قربان کر دوں گا اور تمہارے لیے صبر کروں گا اور مقدور بھر تمہاری بھلائی چاہوں گا۔ تم ہر ایسی بات کا مطالبہ کر سکتے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور جو بات میں نے تمہاری پسند کے مطابق کام کیا ہے تاکہ تم میری مخالفت نہ کرو۔ اس قسم کے خطوط آپ نے دوسرے شہروں کے لیے بھی لکھے۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ یہاں کے حاکم مقرر ہوئے۔ بہرحال اسی ضمن میں ایک اور تفصیلی واقعہ بھی آتا ہے، اس کو میں اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی ایک میٹنگ ہوئی، تو اس کی تمام تفصیلات پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔